نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بهت مسلما أو ضربه ليفضحه سلط الله عليه كلبا من كلاب جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبآياته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم بات کر رہے ہیں روحانی بیماریوں کے سلسلے کے اعتبار سے. روحانی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ لگ جائیں انسان کو تو وہ انسان کی دنیاوی زندگی بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی تباہ کر دیتی ہے. انسان کو روحانی اعتبار سے بھی فارغ کر دیتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی فارغ کر دیتی ہے. آج ہم بات کریں گے بہتان پر کہ بہتان کیا چیز ہے. بہتان کسی بھی معصوم انسان پر، یعنی کسی انسان پر ہم ایسی چیز کا الزام لگا دیں، ایسی چیز اس پر ڈال دیں جو عمل اس نے کیا ہی نہیں، یہ بہتان کہلاتا ہے. اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ غیبت تو پھر اس کے اندر کوئی چھوٹی بہت صداقت سچائی ہوتی ہے، لیکن بہتان سراسر جھوٹ ہوتا ہے جو فقط ہماری گندی سوچ اور ہماری گھٹیا سوچ کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جو شخص اس طرح کی حرکت کر رہا ہے یہ انتہائی گرا ہوا شخص ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہماری ماں، ان پر بھی کفار و منافقین نے بہتان بازی کی تو اللہ رب العزت نے ہماری اماں جان کی فضیلت اور ان کی گواہی قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، وہ بھی یہی سورہ نور ہے. خیر، اس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی وہ لعین ہے اور آخرت میں بھی ان پہ پھٹکار برسے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کو صحیح رگڑا لگے گا جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طبرانی اور معجم الاوسط میں آتی ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بہت مسلمن، جس نے کسی مسلمان پر بہتان باندھا، کسی مسلمان پر الزام لگایا، کسی پر ایسی بات کی جو اس نے کی ہی نہیں، او ضربہ لیفضحہ، اور اس کو مارا اس لیے کہ اس کو ذلیل کرے، اس کو شرمندہ کرے، تو اس کا کیا انجام ہے اور کیا اس کی وعید نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا سلط اللہ علیہ کلبا من کلاب جہنم. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے گا. رحمت للعالمین کتنے سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں. اور یقیناً یہ بات اللہ کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناگوار گزرتی تھی اور اللہ کو بھی یہ چیز پسند نہیں، کسی پر بہتان لگانا. یہ بہتان وہی بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. میں تقریباً اپنی ہر گفتگو میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ روحانی بیماریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جو ایک بیماری میں مبتلا ہو جائے گا بعید نہیں ہے کہ وہ باقیوں میں بھی غرق ہو جائے گا. کہ انسان اپنے ذہن کے اندر پہلے گندے خیالات لاتا ہے، گھٹیا خیالات لاتا ہے، اپنی سوچ کو گندا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں یا کسی بھی انسان کے بارے میں اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے اور گند اگلتا ہے، گند بکتا ہے اس کے بارے میں، بہتان لگاتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کسی کی عزت اچھال رہا ہوں، کسی کی عزت کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں. انسان اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتا. جب روحانی بیماریاں ہمارے دل کو جکڑ لیں، ہمارے دل کے اندر بسیرا کر لیں، تو پھر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت
ان کے کلام کی قدر، اللہ کی بات کی قدر، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کی قدر اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اور جب ان چیزوں سے دل خالی ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے، اللہ کی بات سے خالی ہو جاتا ہے، نبی پاک نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عشق و محبت سے خالی ہو جاتا ہے، اور انسان نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے، پھر اس طرح کی حرکتیں کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا اور توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی کوئی بھی بات کر دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے، کسی مومن مسلمان نے کسی غیر مسلم مرد، عورت، بڑے چھوٹے کے اوپر کوئی بہتان لگا دیا جو عمل اس غیر مسلم کے اندر موجود نہیں تھا، اللہ رب العزت اس مومن کی بھی پکڑ کریں گے، اس مسلمان کی بھی پکڑ کریں گے، چاہے جائے کہ یہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، کیونکہ اس برے عمل کے ساتھ اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کی عبادات سب ختم ہو جاتا ہے، سب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بیہقی میں روایت ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی معصوم پر جھوٹا الزام لگانا پہاڑوں سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ ہے یہ، کسی معصوم پر الزام تراشی کرنا، اس پر بہتان لگانا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے تربیت کرنے والے اداروں میں بھی یہ گندگی پائی جاتی ہے، یہ گندگی ہماری تربیت کرنے والے اداروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ میں کسی بھی ایک ادارے کو اسپیسیفک بیان نہیں کروں گا، یہ عمومی جرم ہے جو ہمارے اداروں میں ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر معذرت کے ساتھ اور ایک کڑوی حقیقت ہے کہ جو تربیت کرنے والے بعض نااہل لوگ، میں یہ مینشن کر رہا ہوں کہ تربیت کرنے والے بعض نااہل لوگ وہ خود بھی اس عمل کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر برستی ہے، وہ کسی کی کیا تربیت کریں گے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے کسی معصوم کے اوپر الزام لگانا، بہتان، اور ہم منہ پھاڑ دیتے ہیں، ہمیں توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں کسی کے بارے میں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس بری اور گندی حرکت کے کیا مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں اگلے کے اوپر، اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، کیا مہلک اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جس کے بارے میں ہم اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں اس بیچارے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اس کی ذات مجروح ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم کسی کے لیے گھڑا کھودتے ہیں تو گرتے ہم خود ہیں۔ ہم کسی کی عزت کو نیلام کرنا چاہتے ہیں، کسی کی عزت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک ہم خود ذلیل نہیں ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کی توجہ کے لیے عرض کر دوں، یاد رکھیے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو گناہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے کرتا ہوں، یعنی کوئی بھی گناہ جو میں اپنی ذات کے اعتبار سے کرتا ہوں، اس گناہ کا جو بدلہ ہے وہ مجھے قیامت میں ملے گا۔ لیکن جب میں کسی اور کے اوپر گناہ کرتا ہوں، بہتان لگاتا ہوں، الزام لگاتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، چغل خوری کرتا ہوں، تضحیک کرتا ہوں، تذلیل کرتا ہوں، تحقیر کرتا ہوں، اس کا نقصان پتہ کیا ہے بھائی جان؟ یہ ظلم ہے، اس کا بدلہ آپ کو مرنے سے پہلے ملے گا اگر توبہ نہ کی۔ اگر توبہ کر لی تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والی ذات ہے، اللہ کے بندوں کے دل میں بھی رحم ہے اگر آپ ان سے بھی محبت سے معافی مانگیں۔ لیکن توبہ نہ کی تو یہ ظلم ہے، اس کا بدلہ دنیا میں دینا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ بہتان بازی کرنے والا یہ خود تو گناہ کا مرتکب ٹھہرتا ہی ٹھہرتا ہے، لیکن جو اس کے بہتان، اس کی بکواس سن کے اس کے چکر میں آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کے برے عمل میں شریک ہو جاتا ہے، تو دونوں کے گناہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے جو بات کی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا پچھلی ویڈیوز کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی تمہارے تک خبر پہنچائے تحقیق کرو۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بکواس، کسی کی عزت کو رولنے والی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس کی تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے اس کے اندر اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنی سوچ، اپنی نظر، اپنی سماعت کو گندا مت کریں، کیونکہ آپ بھی اگر اس کے ساتھ شریک ہو گئے تو آپ برابر کے گناہ گار اور ظالم ہوں گے، آپ برابر کے ظالم ٹھہریں گے۔ اور اس کے ساتھ اور کیا ہلاکت پھیلتی ہے؟ معاشرے میں تباہی پھیل جاتی ہے،
معاشرہ ایک دوسرے سے بدزن ہو جاتا ہے. معاشرہ افراد کا نام ہے. افراد ایک دوسرے سے بدزن ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے دل ہار بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے ان کے دل کے اندر ہمدردی, ان کے دل کے اندر یہ ساری خیر کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں, نفرت دلوں کے اندر بسیرا کر لیتی ہے اس ایک غلیظ ترین عمل کے ساتھ. اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں نا, بعض لوگ, یہ نیک لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں, نیک لوگ نہیں ہوتے, وہ دکھاوے والے نیکیاں کرتے ہیں. وہ جو نیکیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایسے ہیں, بھائی ہمارے تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تو ایسا کہ خود ہی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں کرنے والے. پتہ ہے جتنی مرضی نیکیاں کر لو, اگر اس طرح کی حرکتوں سے باز نہ آئے, ساری کی ساری نیکیاں دنیا میں بھی قیامت میں بھی ان لوگوں کو دی جائیں گی جو آپ کی بکواس کو برداشت کرتے ہیں, غلط بات کو برداشت کرتے ہیں, جو آپ کے بہتان کو بھی پی گئے, برداشت کر گئے, جن کی عزت آپ کے ایک گھٹیا بول کی وجہ سے نیلام ہو گئی, جن کی عزت ختم ہو گئی. اللہ عز و جل ان کو اپنی عزت سے عزت عطا فرمائیں گے, اور ساری نیکیاں ہماری اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم اس طرح کی غلط حرکت کرتے ہیں. لہٰذا توبہ کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے, اپنے بھائی بہن بچوں سے معافی مانگیے اگر کسی کے بارے میں یہ حرکت ہو گئی, اور اگر آپ بڑے ہیں تب بھی معافی مانگ لیجئے, کیونکہ اللہ کے سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کی ذات عالی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی ہے, اور اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب اپنی مخلوق ہے. اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ظالم ٹھہریں گے, اور ظالم اللہ کا ساتھی نہیں ہے, اللہ ظالم کے دوست نہیں ہے, اللہ ظالم کے بالکل ہمدرد نہیں ہے. بہتان کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں, ہم جو کردار کشیاں کرتے ہیں یہ کہاں کہاں ہم لوگ کر جاتے ہیں. کسی کے کردار پر, سب سے پہلے تو کسی کے کردار پر الزام لگا دینا, فلاں ایسا ہے. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے, نہیں دیکھا ہوتا, صرف سنا ہوتا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں پھر یہاں پر بیان کروں, کردار کشی کے اعتبار سے دل دہلتا ہے اللہ کی قسم, وہ لوگ جو خیر کے علمبردار بنے پھرتے ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتوں کے اندر شامل ہوتے ہیں, وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں بعض لوگ. لہٰذا بچنا چاہیے کسی کی بھی کردار کشی کرنے سے. کوئی بچہ ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, کوئی بزرگ ہے, ہمیں کسی کی کیفیت اور حالت کو نہیں پتہ. اس لیے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو, اس کے عیب کو, اس کی غلطی کو لوگوں میں عیاں مت کرو. اگر تمہیں اپنی غلطیوں کو عیاں نہیں کروانا ہے تو کسی کی کردار کشی کر دینا, کسی کے کردار پر کوئی بات کر دینا. اور نمبر 2, کسی پر چوری کا, دھوکے کا, دغا بازی کا الزام لگا دینا کہ اسی نے کی ہوگی. بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ نہ مجھے پتہ ہے, میرا تجربہ. ابے بھائی آپ کا تجربہ گیا بھاڑ میں, آپ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیے, آپ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیے. لہٰذا کسی پر چوری کا الزام لگا دینا, دغا بازی کا الزام لگا دینا, دھوکے بازی کا الزام لگا دینا, کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کے بھائی نے, کسی انسان نے کیا ہی نہیں اور آپ نے کہہ دیا, تو بس یاد رکھیے کہ پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے کتوں میں سے کتا چھوڑا جائے گا ایسے شخص کے اوپر. لہٰذا اس برے عمل سے توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, بچیے اللہ کے لیے, کہ یہ عمل ہمارے ایمان کو بھی ختم کر دے گا, ہماری جان کو بھی ختم کر دے گا, کیونکہ ہم ظالم ٹھہر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اسی عنوان پر مزید اگلے حصے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.